which is one of the largest industries in the world. دنیا کو زیادہ ایکسپوز کرنا چاہیے. اس وقت ہاسپٹیلٹی انڈسٹری نہیں ہے پاکستان میں. Practice is what makes a chef, not studies and books. جب آپ اس کو انڈسٹری بنائیں گے تو there are some perks. 90% of us are educated, we have families, we want to do the right thing. ایک ایٹیٹیوڈ ہے یہاں پہ پاکستان میں. اس کو سکسیسفل بننے کی مجھے نظر نہیں آ رہا آگے جا کے. ڈپارٹمنٹس ان کو اپنا یہ نہیں پتا کہ وہ جانتے کیا ہیں. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ اے ہائیلی ڈیولپڈ کنٹری which is not پاکستان. السلام علیکم سر. میں آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کر رہی ہوں دل کی باتوں کے لیے, اور میری سب سے پہلی خواہش ہے کہ اس انٹرویو کے ذریعے میرے جیسے لوگ, عام لوگ, کامران سر کو جانیں کہ وہ بذات خود کیا ہیں. تو میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر, پاکستان کے اندر جس پروفیشن کا ذمہ آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, ہاسپٹیلٹی, اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بریف کریں میرے لیول پر آ کے. ہاں بالکل ضرور. السلام علیکم. میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں, تھوڑا سا انگریزی بیچ میں آ جائے گی کیونکہ میری ذرا اردو بہت بہترین نہیں ہے. پنجابی بہت اچھی ہے, if you want. وہ آپ لگاتے جائیے گا بیچ بیچ میں. ضرور. تو ہاسپٹیلٹی ذرا فینسیئر نام ہے. یہ شروع ہوا تھا ریسٹورینٹس, ہوٹلس اینڈ ٹورزم سے شروع ہوا تھا, اور اب یہ ہاسپٹیلٹی کے اندر آگے میں آ گیا, which is one of the largest industries in the world, employing people, جنہوں نے لوگوں کو جاب دیے ہوئے. یہ سب سے لارجسٹ ہے. of course اب ایئر لائنس بھی اس لیول پہ آ گئی ہیں, so on. ہاسپٹیلٹی بیسکلی میننگ کہ آپ نے ہاسپٹیبل, یا آپ نے کتنے تردد سے, کتنے اخلاق سے کھانا بنایا یا سروس دی یا تہذیب سکھائی. دیٹ از ہاسپٹیلٹی. یعنی کہ ماں کے ہاتھ کا ذائقہ عام زبان میں. نو پروفیشنل کے ہاتھ کا ذائقہ. پروفیشنل کے ہاتھ کا ذائقہ. ٹرو. دس از ناٹ اے مام اینڈ پاپ شو نا. وہ ایک زمانے میں تھا, اینڈ ایک زمانے میں ہم کہتے بھی تھے کہ جو میری ماں پکاتی ہے وہ باہر نہیں ملتا, بیکاز ہم لوگ اپنے جو ہمارا ٹیسٹنگ پیلٹس ہیں وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. ابھی کسی کے گھر کی پتلی دال شاید آپ کو پسند نہ آئے, مگر ان کے گھر میں وہ بہت پسند آئے گی, بیکاز دے آر یوزڈ ٹو دیٹ. بالکل. سر اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ہاسپٹیلٹی اور پاکستان کا پلیٹ فارم کتنا ایک دوسرے کو میٹ کر رہے ہیں, خاص کر آج کل کے وقت میں. آج کل کے وقت میں آئی تھنک ہمیں دنیا کو زیادہ ایکسپوز کرنا چاہیے کہ یہ اس وقت ہاسپٹیلٹی انڈسٹری نہیں ہے پاکستان میں, جو اس کی بے حد ضرورت ہے. ہاسپٹیلٹی کے بغیر نہ آپ کا ٹورزم ڈیولپ ہوگا, نہ آپ کے ہوٹلز ڈیولپ ہوں گے, اور نہ آپ کا ٹورزم ڈیولپ ہوگا, ناٹ لوکل بٹ انٹرنیشنل ایز ویل. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کریں اور فارمل ٹریننگ سینٹرز ڈیولپ کریں. سر یہ انسٹیٹیوشنس تو ڈیولپ ہو جائیں گے, لیکن یہاں پر ایڈمیشن لینے کے لیے لوگ آتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کوٹ کر لیتے ہیں کہ ایک کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوشن پاکستان لاہور کے اندر مختلف شہروں میں اویلیبل ہے, لیکن جب وہاں پہ بچہ ایڈمیشن لینے کے لیے جاتا ہے اس کے پاس وہ بیسک انفارمیشن نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو باہر جا کر شیف کی نوکری مل جائے, تو وہ اکثر کوٹ اینڈ کوٹ کوتھم یا اس جیسے کالجز کے اندر صرف ہو جاتا ہے کہ اسے کٹنگ سیکھنے کا موقع مل جائے. کیا یہ لیول آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اس انڈسٹری کو ترقی دے سکے گا؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں, بیکاز آپ بہت بیسک سی باتیں کر رہے ہیں. جب آپ کٹنگ اور انڈرسٹینڈنگ various cuts of vegetables and meats and fruits, تو اس سے آپ شیف نہیں بنتے. وہ آپ ٹیکنیکس آپ ایکوائر کرتے ہیں جس سے آپ ایونچولی شیف بنتے ہیں. اور اگر آپ اسکول جا رہے ہیں پاکستان میں کہ اس کے بعد آپ نے پاکستان سے باہر جا کے کام کرنا ہے, تو وہ غلط طریقہ ہے. ہم نے آپ کا وہ لیول نہیں ہے جب تک آپ نے اس انڈسٹری میں کام نہیں کیا 2 سے 3 یا 4 سال آپ کو, اور ڈفرینٹ پوزیشنز میں, اسٹارٹنگ فرام قومی وچ از بیسک بالکل, اور ذرا سا پھر اس کے نیکسٹ اسٹیپ اپ ود کوکنگ لیول, اینڈ دین دا سو شیف لیول, اینڈ دین شیف ٹی پارٹی لیول, اینڈ شیفس. مگر وہ شیف
کہ ایک تربیت وہ نہیں ہوتی کہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا 18 مہینے کے بعد کہ آپ نے شیف کا کورس کمپلیٹ کر لیا. دس از اے پارٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ انٹیگرل پارٹ کہ آپ کی پریکٹس از واٹ میکس اے شیف, not studies and books. اسی کوشچن کا دوسرا پارٹ تھا سر کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ اس فیلڈ کے اندر آج آ رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے ہماری اسکرینس بھی بدل گئی ہیں, خاص کر رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا شیف کا ایک جھمگٹا آپ کو نظر آتا ہے, لیکن وہ پرانے ہی شیف ہیں. ہر چینل کے کیا کہتے ہیں چینل بنا ہوا ہے جہاں پر ایک بڑی بڑی ریسیپیز دیکھی جا رہی, لیکن جو ہمارا آج کا بچہ انسٹیٹیوشن میں آ رہا ہے تو اس کی وش یہ ہے کہ میں سیکھ کر دوسرے ملک چلا جاؤں, بیکاز یہاں پہ اس کی اپرچونٹیز نہیں. یہاں میں پوچھنا چاہوں گی یہ اپرچونٹیز یہاں پر اویل کب, کیسے اور کہاں ہونے والی ہیں؟ یہ ہونے والی ہے کہ اس کو انڈسٹری بنایا جائے. جب آپ اس کو انڈسٹری بنائیں گے تو دیر آر سم پرکس. مطلب کہ ابھی آج اگر میں 50 سیٹر ریسٹورینٹ سیٹ اپ کرنے کی کوشش کروں تو وہ 3 کروڑ کی باتیں ہو گئی, 3-4 کروڑ کی. تو اتنے پیسے تو سب کے پاس نہیں ہے. تو بیکاز وہ ڈیوٹیز اور اس کا اسٹرکچر آف ڈیوٹیز بہت انٹینس ہے ہمارا پاکستان میں. تو آج میں پیزا بنا لوں گا اور کل میرا پیزا اوون ہی نہیں ہوگا میرے پاس. تو اس کی وجہ سے یہ پرابلمس آئیں گے اور آ رہے ہیں. انڈسٹری میں ایڈوانٹیج یہ ہے, جیسے ہوٹلس کو ایڈوانٹیج ہے, ہوٹلس کو انڈسٹری کلاسیفائی کیا ہوا ہے. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو بھی وہ کر لیں, جو کچھ بھی وہ کر لیں, ان کو فرسٹ ٹائم سیٹ اپ فری ملتا ہے آلموسٹ. اب شاید کچھ ایڈ آن کیا ہوگا, بٹ ڈیوٹی فری, the structures have to be duty free, more friendly to, یہاں پہ more friendly to the industry نہیں ہے, more friendly to the department is the issue. تو سر یہ تو آپ نے بتا دی وہ ٹیکنیکلٹیز جس کے ساتھ یہ انڈسٹری ڈیولپ ہو سکتی ہے. آپ کا اس میں کیا کریکٹر ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر یہ چیز ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کیا کرنے والے ہیں؟ میں جب میں واپس آیا تو میری کوشش یہ تھی کہ یہاں پہ ایک ہاسپٹیلٹی یا اندازن ایک طریقے سے سروس, فوڈ, ایمبینس, ایٹیٹیوڈ, انوائرمنٹ بن جائے. تو میرا پہلا جو میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا اس میں سب کچھ میں نے یہ ڈالا تھا اور وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا گیا. اس کا نام تھا میناج. اس کے بعد میری ڈیزائر اور ریکوائرمنٹ ہی یہ تھی کہ اس کو بوسٹ اپ کیا جائے. لوگ کہتے ہیں جب جہاں پہ بھی ذرا بہتر سروس ہو اس کو فین ڈین کہہ دیتے ہیں, فین ڈین یا ڈین ڈین وٹ ایور اٹ از, بٹ فائن ڈائننگ از گڈ سروس. تو ایک کیجول ریسٹورینٹ میں بھی ہے اور ایک بہت عمدہ قسم کے ریسٹورینٹ میں بھی یا ایکسپینسو ریسٹورینٹ میں بھی ہے. یہاں پہ ابھی الجھنیں آ رہی ہیں, اس انڈسٹری کو ہیلپ نہیں ہو رہا, یہاں پہ اس وقت ہرٹ ہو رہی ہے یہ انڈسٹری. ٹرو. اب آپ نے کہا یہ انڈسٹری ہرٹ ہو رہی ہے, تو یہ تو بات تانا بانا ملے گا سیاست کے ساتھ. آپ کو ماشاءاللہ بہت دیر ہو گئی ہے اس فیلڈ کے اندر. آپ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی ادوار گزرے سیاست کے, انہوں نے آپ کے لیے فرینڈلی ایٹماسفیئر بنانے کی کوشش کی؟ جی نہیں. تو اب آپ آنے والے وقت میں کیا سوچتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں ہم گنڈے بدماش تو ہے نہیں. 90% of us are educated, we have families, we want to do the right thing. ہم باہر سے ٹرین ہو کے آئے ہیں, کوئی یہاں سے ٹرین ہوا ہے, زیادہ تر باہر سے ہی ٹرین ہو کے واپس آئے ہیں کہ ہم اپنی کنٹری کو ہیلپ کر سکیں. مگر ڈپارٹمنٹس suddenly have realized another mouth open میں کہہ سکتا ہوں, ایک ایٹیٹیوڈ ہے یہاں پہ پاکستان میں جو ڈپارٹمنٹس میں بھی ہے. اور اب دیکھا جائے تو وہ there are many departments جو اس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے, آئی تھنک اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو سکسیسفل بننے کی مجھے نظر نہیں آ رہا آگے جا کے. بہت ساری دنیا اس میں آ گئی ہے, یہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. ہر روز 10 ریسٹورینٹس کھلتے ہیں اور 15 بند ہوتے ہیں. True. This is how it is. It's already a very complicated, technical, scientific program to run a restaurant or to run a hotel or to run a fine dining or to run a chole ke kebab ya whatever. It looks very simple, but it's not. Magar departments ki hindrance ki wajah se, I think ایک تو کووڈ نے ماشاءاللہ بڑے ڈرامہ دکھایا, ایک تو کووڈ نے دکھایا, اب وہ ڈپارٹمنٹس دکھا رہے ہیں.
اب ڈپارٹمنٹس اور ڈپارٹمنٹس ان کو اپنا یہ نہیں پتا کہ وہ جانتے کیا ہیں. گوگل سے اور چیٹ جی پی ٹی سے کچھ نہیں ملتا. تو وہ اس گوگل کو پڑھ کے وہ نیا افسر آتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے. اس کو جو آتا ہے نا, ہی از ٹاکنگ اباؤٹ اے ہائیلی ڈیولپڈ کنٹری وچ از ناٹ پاکستان.